بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو۔ ظہور اسلام سے پہلے، اس وقت سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے حکم یعنی اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، دنیا بہت ترقی کر گئی تھی۔ لوگ غاروں اور جنگلوں کی بجائے شہروں میں رہتے تھے، جہاں بڑے بڑے مکانات ہوتے اور طرح طرح کی سہولتیں حاصل تھیں۔ کھیتی باڑی کرتے اور تمام قسم کا غلہ جو آج ہم لوگ کھاتے ہیں پیدا کرنا سیکھ گئے تھے۔ ان کو سوتی، اونی اور ریشمی کپڑا بنانا آ گیا تھا۔ لوہے اور مختلف دھاتوں سے برتن اور ضرورت کی تمام چیزیں بنا سکتے تھے۔ سمندر پر سفر کرنے کے لیے بادبانی کشتیاں اور جہاز، اور خشکی پر سفر کرنے کے لیے اونٹ، گھوڑے، ہاتھی، بیل اور دوسرے جانوروں کو اور ان کے ذریعے کھینچی جانے والی گاڑیوں کو استعمال کرنا جانتے تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی تھیں، اور اگرچہ اس زمانے میں چھاپے خانے کی سہولت نہیں تھی اور کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، لیکن پھر بھی اس کثرت سے کتابیں لکھی جاتی تھی کہ بعض شہروں میں بڑے بڑے کتب خانے قائم ہو گئے تھے۔ مختصر یہ کہ انسان پتھر اور لوہے کے زمانے اور جاہلیت و وحشت کے دور سے نکل کر علم اور تہذیب کے دور میں داخل ہو گیا تھا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ علم اور تہذیب کی ترقی کے باوجود انسان توحید کی اس تعلیم کو بھول گیا تھا جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی۔ اللہ کو مانتے تو سب تھے، لیکن انہوں نے ایک کی بجائے بہت سے خدا بنا لیے تھے اور پتھر کے بتوں کو خدا جان کر پوجنے لگے تھے۔ عرب کے مشرق میں عراق اور ایران کے ملک تھے جہاں ایرانی آباد تھے۔ یہ ایرانی ایک ایسے مذہب کو مانتے تھے جس میں ایک خدا کو تسلیم کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آگ کو پوجنا شروع کر دیا۔ ایران کے مشرق میں ہندوستان کا ایک بہت بڑا ملک واقع تھا جہاں کے لوگ تہذیب اور تمدن اور علم و دانش میں بہت آگے تھے۔ وہ خود کو ایک الہامی کتاب کا پیروکار کہتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کی مذہبی کتاب، جس کو یہ وحید کہتے ہیں، خدا کا ایک پاکیزہ کلام ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہندوؤں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا لیے۔ ہر طاقتور چیز ان کے نزدیک ان کا خدا ہوتا۔ جاپان اور چین میں بدھ مت کے پیروکار آباد تھے۔ یہ مذہب ہندوستان سے ہی نکل کر ان ملکوں میں پھیلا تھا۔ بت پرستی سے اس مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ظہور اسلام کے وقت بدھ مت کے ماننے والوں میں بھی بت پرستی عام ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنے مذہب کے بانی مہاتما بدھا کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ عرب کے شمال اور مغرب میں عیسائی مذہب کا زور تھا۔ شام، مصر، حبشہ اور جنوبی اور مغربی یورپ کے لوگ عام طور پر عیسائی تھے۔ وہ خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن ان کی بتائی ہوئی توحید کی تعلیم کو بھلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بت اور تصاویریں تک بنانے لگے تھے۔ عیسائیوں کی طرح یہودی بھی الہامی مذہب کے علمدار تھے۔ وہ خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی تعلیم کو بھلا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو پھانسی تک دلانے کی کوشش کی۔ ان یہودیوں کا کوئی وطن نہیں تھا۔ بحیرہ روم کے چاروں طرف کے ملکوں میں ان کی بستیاں موجود تھیں۔ عرب میں بھی کئی جگہ عیسائیوں کی طرح یہودیوں کی بستیاں آباد تھیں۔ معزز دوستو، یہ صورتحال تھی اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں کی۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام قوموں میں اگرچہ بت پرستی عام تھی، لیکن وہ ایک آخری نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے جو ان کی نجات کا باعث بنے گا اور انہیں سیدھا رستہ بتائے گا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیاں اور خوشخبریاں بہت واضح ہیں، لیکن ایران کے آتش پرستوں اور ہندوستان کے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں تک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اشارے ملتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابتداً تمام مذاہب کا سرچشمہ ایک ہی تھا۔ عرب کا ملک جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، تہذیب اور ترقی کی دوڑ میں دنیا کے ان ملکوں سے بہت پیچھے تھا جن کا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ظہور اسلام کے وقت یمن کو چھوڑ کر باقی عرب نیم وحشت کی حالت میں تھا۔ سارا ملک قبیلوں میں تقسیم تھا، ہر قبیلہ اپنی جگہ آزاد تھا اور اپنی منمانی کرتا۔
یہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، اگر ایک قبیلے کا آدمی دوسرے کسی قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیتا تو انتقام لینا ضروری ہو جاتا، اور اس کی وجہ سے لڑائیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا جو برسوں جاری رہتا۔ ہزاروں انسان انتقام کی اس جنگ میں مارے جاتے تھے۔ ملک میں ڈاکے اور راہ زنی عام تھی۔ لوگ اس زمانے میں قافلے بنا کر سفر کیا کرتے تھے، لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرنا اتنا خطرناک ہوتا تھا کہ قافلے کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے۔ جو قبیلے لوٹ مار کر پیسہ بنائے ہوئے تھے وہ اس کو قابل فخر کام سمجھتے تھے۔ شراب اور جوا اسی طرح عام تھے جیسے آج مغربی ممالک میں عام ہیں، بس اتنا فرق تھا کہ مغرب کے لوگ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے یہ کام شائستگی سے کرتے ہیں، اور عرب کے لوگ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بے ڈھنگے طریقے سے کرتے تھے۔ کسی آدمی کی جان لینا معمولی بات تھی، ذرا سی بات پر لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ لڑکی کا پیدا ہونا بہت برا سمجھتے تھے اور اس کو بےزتی خیال کرتے تھے، اور بعض لوگ تو لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، اور وہ اس بات کو قابل فخر سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ عرب میں تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ شہر مدینہ میں تو یہودی اور عیسائیوں میں کچھ پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، لیکن مکہ میں لکھنا پڑھنا جاننے والے لوگ 70 سے زیادہ نہیں تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مکہ اور عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم کو بھلاتے چلے گئے۔ پھر ایک شخص نے ایک بت خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا جس کو لوگ خدا سمجھنے لگے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی شروع ہو گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ کر ان کی پوجا ہونے لگی۔ ہر قبیلے نے اپنا ایک بت تراش لیا تھا۔ مکہ میں ایک خدا کو ماننے والے اب بھی موجود تھے، لیکن ظہور اسلام کے وقت ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ ان تمام تر برائیوں اور خرابیوں کے باوجود عربوں میں کچھ خوبیاں بھی موجود تھیں۔ عربوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن ان کی زبان عربی زبان دنیا کی مکمل ترین زبان تھی۔ قبل از اسلام کے عربی شاعر آج بھی دنیا کے بہترین شاعروں میں شامل ہوتے ہیں۔ خطبات یعنی تقریر کرنے کے فن میں عرب کسی کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ دوسری قوموں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ عربی زبان کے مختصر جملوں میں بڑے بڑے مضامین ادا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں ایسا زور ہوتا ہے کہ دلوں میں تیر اور نشتر کی طرح اثر کرتے ہیں۔ ایسی شیرینی ہوتی ہے کہ کانوں میں رس پڑتا معلوم ہوتا ہے، ایسا نغمہ ہوتا ہے کہ آدمی بے اختیار جھوم اٹھتا ہے۔ قرآن جیسی کتاب کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی۔ معزز دوستو، دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں سے عرب کی قوم اس وقت سب سے زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔ معزز دوستو، یہ تھی دنیا کی مختلف قوموں کی مختصر تاریخ اسلام کے ظہور سے قبل۔ اس سے آگے ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ معزز دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔